اور وہ سرگرداں ہیں، حیران و پریشان ہیں کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ زمین ان کا بھار اٹھانے سے انکاری ہے اور آسمان ان پر سایہ کرنے سے گریزاں نظر آتا ہے۔ وہ جو کبھی امام تھے آج مقتدی بننے کے لائق نہیں رہے۔ جو اللہ کو ایک مان لینے اور اس کے آخری نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لینے کے بعد جہاں بہانی کے منصب پر فائز کیے گئے تھے، غلامی کی زنجیروں میں جھگڑے ہوئے ہیں اور ہر طرف ان کی پکاریں ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس حقیقی رب، اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ دیا، جو ان کو تھامنے والا تھا، جو عبادت کے لائق تھا، اس کو چھوڑ دیا ہے میرے بھائیوں، اور اس کی جگہ اس کے بندوں کو پکارنا شروع کر دیا ہے جو منو مٹی تلے دبے ہیں۔ ان کے نام کی دہائیاں دی جاتی ہیں، ان کو اٹھتے بیٹھتے پکارا جاتا ہے، اس طرح ان سے ڈر اور خوف رکھا جاتا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ حج کی 2 آیات، 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 73 اور 74 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لن یخلقوا الذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ اس کام کے لیے سارے جمع ہو جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر یہ مکھی ان کے چڑھاووں میں سے، ان کے نذرانوں میں سے کوئی چیز لے اڑے، اسے واپس نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کمزور ہے وہ جو مانگ رہا ہے، اور کمزور ہے وہ جس سے مانگا جا رہا ہے۔ پھر مالک شکوہ کرتا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہ پہچانا جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، لقوی عزیز، بڑا طاقتور اور غالب ہے، بڑا قدرت والا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ جن جن کو پکارتے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، پوری کائنات یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورۃ